السلام عليكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بھائی جان، آپ نے بڑے تحمل سے ہماری باتیں سن لی. اب آپ سے آپ کو اشکالات ہوں، اس پر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو دو باتیں تو میں کر کے بتا دوں، زبان سے نکلتی تھی کہ ایک باپ جو بڑا باپ طلاق وہ شادی کر رہے، شادی نہیں ہے، ایک مستقل باپ طلاق پر کرتے. ایک بات تو شادی کی ہے، دوسری بات تھی ان کی امام محمد حسن شیبانی اور ان کی خالو یہ ہوتے فرا بھی نہیں ہے زیاد یا زیاد فرا. یہ امام مالک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا تھا، پھر بار پوچھا تھا نا تو انہوں نے کہا جناب مصغر کی تصغیر دوبارہ نہیں ہوتی، صحت میں زہر ہو جائے تو موچ کرے. یہی تو پوچھا تھا کہ زہر میں زہر ہو گیا تو کیا کرے، نماز. تو انہوں نے کہا کہ یہ کرے کیا کہ مصغر ایک دفعہ تصغیر کسی اس کی ہو جائے تو پھر تصغیر نہیں کی جا سکتی. اس کی یہ جواب دیا تھا. نے کہا تھا کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو فقہ کا تو میں اس کا جواب نیب میں دے دوں گا، نیب سے دے دوں گا. دسترس ان کو دونوں فن حاصل تھی. یہ فرا تھا جو وہاں تقریر کر رہا تھا فیض الحکمت میں، تو املا کراتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا علمی وزن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی بہت دیکھو تو صحیح کتنا مجمع ہے. اس نے کہا اتنا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، اس میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں. اس نے کہا کہ اس میں 80 کے قریب تو فقہا بیٹھے ہیں، جج قاضی. یہ کہا کہ قاضی صرف قاضی 80 کے قریب بیٹھے ہیں. اس کے یہ حال تھا اس کا فرا. ایسے ایسے باکمال لوگ تھے. 80 قاضی، اوروں کا تو پوچھنا کیا ہے. اب دیکھیے بہت سی ہماری باتیں ہو گئی ہیں، مگر میری عادت نہیں ہے. میں تو طلبا کو بہت بھوکا آدمی ہوں، میں طلبا سے علم حاصل کرتا ہوں تو میں تو وہ ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا سمجھے، مجھے بھی سمجھا دو. سب طالب علم بنتا ہے، ورنہ بھائی کہیں آپ اس وقت کہیں گھوم رہے ہوں گے، کوئی کہیں کسی جگہ کی سیر کر رہا ہوگا، کسی کا دماغ کہیں ہوگا، تو استاد جو ہے وہ کر کے چلا گیا. اس کے بعد تو پتہ نہیں کتنی بات سمجھ میں آئی اور کتنی نہیں. تو ایسے آپ کو تو یقیناً کتاب یاد ہو جائے گی پڑھاتے پڑھاتے. دیکھ لیجیے کہ وہ اس کو کیا آئے گا جو سن رہا ہے یا نہیں یا نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں تو آدمی کا ذہن ایک طرف تو نہیں رہتا.
کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں اڑتا ہے وہ. تو میں تو پھر گھومنے کی طرح سے بیٹھا رہتا ہوں سارے دنوں سے علم حاصل کرتا رہتا ہوں کہ آپ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھا اس سے. آپ سبق پڑھ کے آئے تو آپ بتائیں مجھے کہ کیا لکھا ہے. مجھے تو کچھ معلوم نہیں. جب وہ اس میں پڑھتا ہے نا دماغ کو گل جاتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بھی آ جاتا ہے. ہم نے تو آپ کو اتنی باتیں بتائی تھی چلیے کیا ہے اس کی کتنی رہی کتنی نہیں رہی. کوئی آپ لوگوں کوئی اس کے متعلق کوئی شکوہ شکایت ہو تو وہی بتا دو. کوئی سوالات ہو تو آپ کو بتا دیں. لیے کہ یہ ہم اس طرح سے کرتے رہے تو جا کے اپنے چلتے ہوئے. تو ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی سوال ہو چاہیے اتنا بھی حضم ہو جاتا سمجھتا بہت تگڑا مہتا ہے بھائی. ہمارے یہاں کا جو طریقہ تعلیم ہے اس میں استاد کو تو یاد ہو جاتی ہے کتاب اور تعلیم علم وہ کتنا سمجھتا ہے کتنا نہیں سمجھتا ہے اس کا اندازہ بہت مشکل ہے. اس بچے کرتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کیا ہے اور اس میں بھی کتنی املا کی غلطی کرتا ہے تو وہ اس کے نمبر وہ تو نمبر دینے کے لیے بھی بیٹھتا ہے اور کاٹنے کے لیے بھی بیٹھتا ہے تو اس میں کاٹ دیتا ہے نمبر. جب تک اس کی تعلیم اس طرح نہ ہو تو اس وقت فائدہ نہیں ہوتا. ہمیں نہیں ہوتا آپ لوگوں کو تو ہوتا ہے. ہم نے تو وہاں بھی یہی پڑھا ہے دیوبند میں بھی ایسی ہی تعلیم ان کی تو مجبوری تھی. آپ کی کوئی مجبوری نہیں. مجھے یہ معلوم ہو کہ بھائی کوئی اگر جو اشعار ہو کوئی بات ہو میرے بیان پر آپ کو پوچھ سکتے ہیں. اس لیے کہ دو دن دو تین چار لیکچروں میں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. اصل بات یہ ہے کہ طالب علموں کو فائدہ پہنچتا ہے. حدیث ہے میں یہی بیان کرتا ہوں کہ فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. آپ کو مجھے اندازہ تو ہو کہ بھائی کیا طلبا کچھ مجھے پڑھا نہیں پڑھا کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا اور میرا میں تو اس کا طرح نہیں پڑھاتا ہوں. جی لکھ کے دیجیے بچی میں آپ کو ویسے جی فرمائیے آپ اگر نوٹ سے کہہ سکتے کتاب الاحکام نہیں کتاب الاثار لکھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام دیکھنا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ امام صاحب پر لکھا گیا ہے اس کو
کہ امام صاحب کا پیدا ہو گئے، کن سے علوم کی، کیسے علوم کی تکمیل کی، کیسے کچھ ہم، یہ کم سے کم آپ کو چاہیے کہ آپ اس باب میں صرف اردو کا دائرہ معالم اسلامی وہ پنجاب سے شائع ہو گیا، وہ آپ اگر اس کا آرٹیکل پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ کیا ہے یہ جو انسائکلوپیڈیا ہوتے ہیں، وہ تو ہوتے ہی اسی لیے۔ آپ دیکھیے کوئی میٹرک کا طالب علم، کیا اسکول کا طالب علم ہوتا ہے، اس کو استاد کہتا ہے کہ وہی پاکستان کی تجارت پر ایک مضمون چھوٹا سا لکھا، وہ بیچارہ کیا لکھے گا، لیکن اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں لائبریری میں چلے جاؤں گا، چلڈرن انسائکلوپیڈیا میں ہوگا آرٹیکل، بس وہ پڑھ کے اسی سے وہ نکلا تھا۔ اب بتائیے کہ طالب علم ہمارے یہاں کے دورے کے طالب علم کا بہت احسان ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا امام صاحب کی، امام صاحب ان کو حدیث میں کیا درد تھا یا نہیں تھا، تو اس کا اندازہ صرف اس عمل سے کیا جا سکتا ہے کہ تمیز الصحیفہ ایک کتاب ہے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ان کی کتابیں امام صاحب کی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب پڑھتے ہو اور مطالعہ کرتے ہو اور اس سے ان کی ترغیب اور سلیقہ سیکھتے ہو تو ان کا پایا کیا ہوگا۔ سیوطی کی کتاب ہے، اب ان کم بختوں نے اس میں یہ کیا ہے کہ اس عبارت کو نکال دیا اس سے، جو پہلی وہ کتاب تمیز صحیفہ شفیع کی دائرہ معارف اسلام اس عثمانیہ سے، اس میں یہ عبارت موجود ہے، اور مولانا نعمانی نے ابن ماجہ اور علم حدیث میں جو کتاب لکھی ہے وہ اس میں یہ عبارت وغیرہ سب موجود ہے، بتا بھی دیا ہے وہ۔ تو ابھی ہمارے یہاں کے لوگوں کا کام یہی ہے کہ وہ ایسی باتیں نکالتے تھے، حدیث سمجھ آتا کہ امام صاحب کا پتہ ہی نہیں چلے کہ امام صاحب کے کیا۔ امام صاحب نے دیکھیے ایک انجمن بنا رکھی تھی جس میں سب لوگ مسائل بیان کیا کرتے تھے، اور اس میں بحث نظر ہوتی تھی کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی دلیل پیش کرو۔ ہر شخص ان کے تلامذہ میں سے ہر آدمی اس کی دلیل لاتا تھا اور وہ امام صاحب کے سامنے پیش کرتا تھا، تو وہ سب کی دلیلیں سننے کے بعد پھر اپنی بات کہتے تھے۔ جب اپنی بات کہتے تھے تو سب کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ میاں ہماری رسائی تو وہاں تک ہے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آناف میں سے کتنے امام صاحب کے شاگرد ہیں، قاضی یوسف جیسے اور امام محمد جیسے تزکیہ عالم، تو آپ دیکھیے، اور حسن بن زیاد، زفر اور جنے کتنے ہیں ان کے شاگرد، عبداللہ ابن مبارک، اور کوئی شمار تو ہے نہیں ان کا۔ تو وہ سب کے سب اس مجلس کے اندر جس میں منصوبہ بندی ہوتی تھی مسائل کی کہ بھئی مسئلہ پیش تو آ سکتا ہے، کیا کرو گے آپ، تو حکم کیا ہے، تو اس طرح سے وہ ایک مجلس تھی، اس میں یہ سب طے ہوتا تھا۔ تو سب کے بعد امام صاحب اپنی رائے پیش کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ
اب آپ کی کیا رائے؟ تو وہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں تھی. اس تک ایسی سمجھ نہیں تھی ان کی کہ جو اس وہاں تک وہ پہنچ سکے. تو جب یہ بات تھی تب لوگ قائل ہوئے ان کے، اور قائل نہیں ہوئے بلکہ یہ کہ آپ اندازہ کیجئے کہ کسی کی جو انہوں نے فیصلہ کر دیا اس کے بعد ان کی ہیبت اتنی رہی کہ زندگی میں بھی کبھی کسی نے وہ نہیں کیا دعویٰ اجتہاد کا ان کی زندگی، اور مرنے کے بعد بھی کسی نے کوئی ضرورت نہیں ہوئی کہ دعویٰ کرتے اجتہاد ان کے ترامے میں سے کوئی بھی. وہ جانتے تھے کہ ہماری دماغ کی رسائی ان حقائق تک نہیں پہنچتی جس تک ان کی پہنچی. یہ تھا ان کی. اور اس کے اندر سب سے زیادہ بات یہ کہ ان کے تلامذہ میں ہر شخص تھا باکمال. بہت بڑے فقیہ بھی تھے، وہ بہت بڑے نیوی بھی تھے، بہت بڑے ادیب بھی تھے، بہت بڑے صوفی بھی تھے. جتنے بھی علوم کے ماہر ہو سکتے ہیں وہ سب جمع ہوتے. اس کے بعد مرنے کے بعد بھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ بھائی اب تو میدان میں کود پڑا ہے. تو آپ بتائیں کوئی آدمی بھی ایسا ہے ان کے تلامذہ میں؟ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو امام مالک کے دیکھ لیجیے تلامذہ، امام شافعی نے اجتہاد کا دعویٰ کیا. اور تعجب تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان محمد ابن الحسن شیبانی کا فقہ تو میں نے انہیں سے سیکھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ فقہ تو میں نے انہیں سے سیکھی ہے محمد ابن الحسن شیبانی. وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن بھی ایسا پڑھتے تھے کہ معلوم ہوا انہیں پہ اترا ہے. اور یہ بھی کہتے تھے کہ کبھی دنیا میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو موٹا بھی ہو اور اتنا تیز بھی ہو اٹھنے چلنے پھرنے میں بھی. آپ بتائیے، وہ تو جو رہے ہیں وہ تو یہ کہتے، اور انہوں نے ان سے دو بورے لکھے نے، 2 بورے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن الحسن شیبانی. اب بتائیے مجھے یہ تو سب کے سب ان کا امام احمد بن حنبل وہی امام شافعی. سب سے پہلے حدیث لکھنا تو انہوں نے وہ خواجہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے سیکھا. ان کا خود اعتراض. یہ ائمہ فن جو ہے وہ تو جا کے وہ آپ کا ہم پڑھتے ہی تو اس کا کیا کریں. آپ تو یہ مولانا نعمانی جو یہاں رہتے تھے نا، یہاں پڑھاتے تھے، ان کی کتابیں نہیں پڑھی آپ نے تو. امام ابن ماجہ اور علم حدیث کو تو ساری تاریخ ہے اس کی. اس کے عربی تدوین کی اس کا علیحدہ بھی چھپ گیا ہندوستان میں، انگریزی میں بھی اس کے ترجمہ شائع ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں تو کیا کریں ہم؟ پتہ ہی نہیں آپ کو. اس اب
میں تو بڑا اس کتاب کی تو خصوصیت بہت ہے. کسی اپنے ہم اثر میں سے کسی سے انہوں نے کوئی معلومات نہیں ان کو نہیں مل سکی اپنے معاصرین میں کسی سے تو اس کے حوالہ دے دیتے وہ. اس کے برعکس ان کے حوالوں سے سر ان کے حوالے سب دیتے ہیں ان کی کتاب. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مولانا نعمانی نے مجھے خط بھیجا کہ کتاب الآثار کے اندر جو مت چھپی ہے اس کے اندر یہ مت غلطیاں ہیں مذہبی کی. تو مفتی مہدی حسن صاحب جو تھے انہوں نے شرح لکھی ہے. رات کے 10 بجے تھے جناب. میں دیکھ کر مفتی مہدی حسن صاحب کے پاس گیا. یہ جو آپ بنایا جس سے پانی نکال کے سب سپلائی کرتے ہیں مدرسے کے اندر وہاں دیوبند میں اس کے اوپر وہ بیٹھے تھے. وہی ان کی جگہ تھی مفتی مہدی حسن صاحب. تو انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے کتاب الآثار. اب میں جب گیا تو مفتی صاحب کو میں نے وہ خط دکھا دیا. حضرت مفتی صاحب نے وہ خط پڑھ لیا. اب پڑھ کے وہ مجھے واپس بھی دے دیا. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ خط بھی میرے پاس موجود ہے. اتفاق سے مل گیا ہے مجھے کہیں رکھا ہوا تو ہے کہیں. تو وہ اب آپ اندازہ کیجیے ذرا مولانا نعمانی کے جب مولانا نعمانی نے ماتم الصحیح حاجہ لکھی نا تو مفتی صاحب کی کیفیت قال الفاضل النعمانی قال الفاضل النعمانی قال الفاضل النعمانی جگہ جگہ دیکھ لو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ میاں اور اس وقت تک انہوں نے لکھا نہیں تھا. جب لکھ دیا سب کی آنکھیں کھل گئی. انہوں نے اپنے معاصرین میں سے کسی دیوبندی کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے کتاب ماتم الصحیح. اور سید صاحب کا حوالہ دیا ہے تو سید صاحب کی غلطی پکڑی ہے انہوں نے سید سلیمان ندوی کی. ان کو وہ غلطی بتائی ہے ان کی. ان سے بھی کوئی استفادہ نہیں کیا انہوں نے. مولانا نعمانی کو آپ نے اندازہ نہیں کیا کہ وہ کیا دیوبندیوں کے علاوہ انہی کی کتاب پر ابو غدر نے کام کیا. مولانا نعمانی ایسے آدمی نہیں. مولانا نعمانی کا علم بہت گہرا ہے بہت گہرا ہے. تو مولانا نعمانی کی جو چیز ہوگی وہ آپ دیکھیں تب ڈالتی ہوتی ہے. آپ کبھی اس کا دکھایا انہوں نے کیا یہ کتاب ہے امام بہت سا امام محمد آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے کیا لکھا ہے انہوں نے کتنے حوالے ہیں اور کیسی کیسی نئی نئی باتیں. تو ہم کسی کی قدر جاتی نہیں. ہم تو ہمارے کسی کی قدر ادھر نہیں ہے. تم نے حضرت مدنی کی کون سی قدر کر لی ہے؟ ظالم ہو. کس کی قدر کرو؟ تو اپنوں کی بھی قدر نہیں کرتے.
بھی کیا کرو. یہ دیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. جب آدمی کا کارنامہ آتا ہے نا کوئی چیز، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم کتنا ہے. یہ ہے پیمانہ. علم کی شان یہ ہوتی ہے تو چھپتا تو نہیں ہو. ان کا وہ ہے عالی ظرفی ہے، انہوں نے اعتراف کیا ہے. بہت شرافت ان کا مطالعہ اتنا تھا نا کہ انہوں نے وہ اتنا بڑا. جب میں آیا تھا فارغ ہو کے تو میں مولانا نعمانی مجھ سے کہتے تھے کہ یہ بھی نہیں آتا، وہ بھی نہیں آتا. 2-4 دفعہ تو میں نے جھڑکی سن لی. اس کے بعد میں نے خود ہی سب نکال دیے. بھائی ہمارے یہاں بات یہ کہ وہ دیوبند میں کوئی کتابیں تو کتب خانے میں جا نہیں سکتا تھا آدمی، اسی لیے کہ وہ کتابیں نہیں تھیں ان کے پاس. وہ زمانہ ایسا 44 کا، تو 44 میں گیا تھا دیوبند. شریف اللہ سے میں نے وہیں پڑھا اور کسی جگہ نہیں پڑھا. تو ہمارے یہاں کا تو یہ ہے دیکھیے انداز بتاتا ہوں آپ کہ مولانا نعمانی کا یہ انداز تھا. آپ بتائیے طالب علموں سے اس طرح باتیں کرتے ہیں. یہ بھی نہیں آتا، وہ بھی نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی؟ مسلمی میں کہ وہ نماز میں کہیں انہوں نے لوگوں نے ان کو گورا، انہوں نے نماز میں کہہ دیا یہ کیا کلام کر لیا. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. تو جیسی فارغ ہوئے تو لوگوں تو میں کہا بھائی کیا ایسے ایسی بھائی میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. چلو ٹھیک ہے، کسی کا جواب دے دیتا. پھر ہم کرتا کہہ دیا کیا کہہ دیا. تو اس پہ وہ کیا کہتا ہے راوی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کبھی پہلے دیکھا نہ اب ایسا معلم میں نے نہیں دیکھا جس نے نہ جھڑکا نہ ڈانٹا نہ کچھ اور کچھ کہا، بس اتنا فرمایا کہ نماز میں کلام، نماز میں کلام. سبحان اللہ. تسبیح پڑھتے ہیں یا تلاوت. یہ تھے آداب معلم. یہاں تو ذرا آپ پوچھ لیں کہ کہاں تھے تم سبق میں جب میں بحث کر رہا تھا. انشاءاللہ العزیز ساری عمر میں جا کے نہیں پوچھے گا تو اسی مرتبہ ہوگا. ہمارے اخلاق تو یہ ہوتے ہیں. کالج میں تو کر کے دیکھو، تم یونیورسٹی میں بھی یہ بات کر کے دیکھو. میں نے تو کہیں ریچ و بیچ پڑھا یونیورسٹی میں. ایک دم خراج ہو جائے. یہاں جھوٹی جایا کرو طالب علم کے ساتھ. یہ ڈانٹے گا جب اتنا ڈانٹو گے تو کون پوچھے گا آپ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیت پوری ایک سطر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ میں نے پہلے کبھی ایسا معلم دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا. کس طرح پڑھتے ہیں.
استاد تو نمونہ ہوتا ہے. ساری چیزیں تو میں نے حضرت مدنی سے سیکھی ہیں. کیا مزہ ہے جیسے یہ ہاتھ اٹھائے ایسے اٹھا لے وہ، یا کبھی گاڑی پہ ہاتھ پر چلا جائے ان کا، بس جتنا ان کا معاہدہ تھا یوں تو بیٹھا کرتے تھے وہ یوں 2.5 گھنٹے پڑھائیں، 3 گھنٹے پڑھائیں، 3.5 گھنٹے پڑھائیں، بس انہیں کسی چیز کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس یہ وہ دیکھتے رہتے تھے اور باتیں کرتے رہتے تھے. نہ کبھی ذہن و ہم میں ان کے فرق آیا کہ کہیں اتار چڑھاؤ ہو جائے انداز کے اندر، بالکل نہیں. یہ ہے استاد کی بات. وہاں دیکھی ہم نے سب وہاں سیکھا. جس کا ہاتھ بھی نہیں اٹھتا تھا ان کو، جن کن تذکرہ آتا صحابہ میں بغیر نام اور نام جب آ جاتا تو رضی اللہ عنہ بغیر گزر نہیں، طالب علم گزر سکتے. وہاں دیکھتا ہے کبھی پہلو نہیں بتاؤں، کبھی سال بھر کا خطا نہیں ہے. ہمیشہ یوں دیکھتے رہتے سب طلبا کی نظر اور وہ بات بیان کرتے رہتے. کوئی طالب علم آتا وہ اس کے بھی وہ تھے کیا کہتے ہیں تعلیمات کے بنا کوئی بیچارہ سبق پڑھانے آ رہے ہیں، حضرت جی دفتر یا حضور خود اس کو لے جا کے وہاں تک دفتر تک پہنچ سکتا ہے اور اس کو کوئی مسئلہ کرتا ہے. یہ دیکھا یونیورسٹی میں میں نے دیکھا ہے اساتذہ کے ساتھ کرتے ہیں مذاق، لیکن یہاں نہیں کرتے، کلاس میں نہیں کر سکتے. جب آپ وہ ٹور پر جائیں گے آپ مذاق کی نقل اتارنا نہیں چاہتے، کلاس میں نہیں. یہ ہمارے یہاں تو یہ بھی پوری طرح سے جڑپ دیں گے طالب علم طریقے اور اب یہ ہے بھائی میں تو آپ لوگوں سے یاد کرتا ہوں کیا وہی وہ نہیں ہو بیان کرنا مجھے روز روز بیان تو نہیں ہوگا تو زیادہ نہیں معمولی بات نہیں ہوتا مجھے اس کا جاننا ضروری ہے. اصل بات میں مطالعہ کرنا چاہیے خاصی تو پھر علم آتا ہے. یہ محنت کرنی چاہیے، یہ بھی محنت اچھی ہے کہ آدمی کتابیں پڑھے اور سمجھ لیں کتابوں کو. ٹھیک ہے. ایک بات تو سیدھی یہ ہے کہ بخاری مسلم جو ہے یہ کیا خیر القرون کی تصنیفات ہے. وہ خیر القرون کے آدمی ہیں، تم شر القرون کے آدمی پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں. ان کے لیے تو صحیح اللہ میں نے خود ہی مقرر کر دیا درجہ ان کا رضی اللہ عنہ اور صحابہ کے لیے اور دوسرا ان کے لیے ان کی تو ڈگری ہیں.
ان کے متعلق آپ پوچھتے ہو، وہ تو سند ہیں، قرآن نے ان کے چال چلن تقویہ وغیرہ سب کی کو سند دے رکھی ہے ان کو. جی بخاری کو رحمۃ اللہ علیہ کو کیا سند مل گئی ہے؟ خیر القرون کے عالمی ہے. یہ فرق بھی نہیں آیا آج تک، تو فائدہ کیا ہوا پڑھنے کا؟ آپ سوچئے، یہ تو ان کا واسطہ دے دے کر نجات حاصل کرتے ہیں. امام صاحب کے معلومات، امام صاحب تو تابعی ہیں جن کے لیے احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ ان کا ان سے امام بخاری سے مقابلہ ہو گیا. ان کا مسئلہ نہیں دیکھتے کہ ساری دنیا میں چھایا ہوا ہے. اس سے معلوم ہے کہ معلومات کتنی ہے ہماری. ہمیں یہی فرق نہیں آیا آج تک سمجھ میں. ہم کیا کریں گے؟ وہ کہاں یہ کہاں انہوں نے کبھی اس کا انتظام کیا؟ امام ان کا نہیں ہے تو کوفے والوں کا نہیں ذکر کرتے کہ اہل کوفہ کا یہ مذہب ہے؟ تو اہل کوفہ میں کیا وہی اور وہ امام صاحب داخل نہیں ہو اس میں؟ میں نے کل بھی اس دن بھی بتایا تھا کہ سفیان ثوری جو ہیں ان کو وہ امام صاحب سے 300 مسئلے میں متفق ہیں، ایک مسئلے میں 100 مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں بس. اب آپ بتائیے، سفیان ثوری کا نام بھی لیتے. میں نے کل بھی اس دن بھی بتایا تھی یہ بات. تحقیق نہیں کی آج تک کسی نے، تو میں کیا کروں اس کو؟ ہم نے تو اس میں مقالہ تیار کرایا ہے، اور وہ بھی 20 برس کا لڑکا ہے، کر کے بھی چلا گیا ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے محمد بن الحسن کے شاگرد ہیں، تو ان کا مقام کیا ہوگا امام صاحب کا، جنہوں نے محمد بن الحسن جیسے آدمی کو پیدا کیا علمی اعتبار سے اس درجے پہ پہنچے. تو امام صاحب کس پائے کے ہوں گے؟ اقبال کو دیکھو، اقبال نے کہا جب اس کو سر کا خطاب ملا، اس نے کہا کہ جناب میرا جو استاد ہے اس کو بھی سر کا دیجیے. انہوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی کام ہی نہیں. اس نے کہا کہ میرے جیسے آدمی کو اس نے بنایا ہے، تو یہ کس بنایا ہوگا؟ کیا پوچھتے ہو تم؟ اس کو بھی دینا پڑا. آپ بتائیے، وہ جو اس نے تو اتنی قدر کی ان کی اپنے استاد کی اقبال نے. جبھی تو اقبال بنا ہے، یہ بھی شاعر ہے اقبال. آپ بتائیے، وہ تو اپنے استاد کو بھی دلوا گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بخاری میں کیوں ذکر نہیں ہے ان کا؟ امام بخاری تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو بیٹھنا بھی نہیں آتا تھا، کہ حجام کے پاس گئے تو وہ
دائیں جانے سے بیٹھے بھی نہیں، یہ تک وہ تو کہتے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ جو جتنے لوگ دشمن ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے یہ درجہ نصیب نہیں کیا، وہ تو یہی کریں گے۔ جب آپ خیر القرون کو ہی نہیں سمجھے اب تک، تو بتائیے پھر مذہب کو کیا سمجھیں گے آپ؟ میں نے اسی لیے یہ کام کیا تھا کہ ان کو خیر القرون تو بتا دوں، تو خیر القرون کی کیا قیمت ہے۔ اب یہ دوسرا حصہ آ رہا ہے اس کا، اس میں ساری چیزیں میں نے بتا دی کیا نصاب تعلیم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے آ رہی ہے وہ سب پتہ چل جائے گا تم۔ سوال یہ پوچھے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے حدیث کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جانے سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ مقام نہیں جو دوسرے ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ کا حدیث۔ کہ دوسرے وہ کیوں گئے ان کے پاس؟ تو آپ کہیے اوزاعی کے پاس کیوں گئے تھے وہ؟ امام اوزاعی سے بھی انہوں نے، وہ جو سب جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں سب سے علم حاصل کیا انہوں نے، تو سب کو جانچا، اور امام کی وہ بھی کی ہے اس پہ، ان کے امام مالک کی تو وہ کی ہے، تردید بھی کی ہے انہوں نے، کتاب لکھی ہے مستقل۔ اب کہیے، اور ان کی تو خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود حدیث دی پڑھتے تھے کبھی کہ سبق میں، وہ تو سنتے تھے۔ امام محمد ابن حسن 3 سال ان کے پاس رہے، ان کی زبان سے سنے ہیں ساری روایتیں، دیکھتے تھے کب حدیث بیان کرتے ہیں، وہ لکھی ہیں انہوں نے۔ یہ بیچارے یحییٰ کیا کرے گا؟ یحییٰ تو مجتہد ہی نہیں ہے، وہ تو فن کے مجتہد ہیں، مدون کر کے دکھا دیا انہوں نے، تو سیر کو بھی، سیر کے موضوع تک پر لکھا انہوں نے۔ ان کی تو سیر پہ کوئی کتاب بھی نہیں ہے امام ان کی، امام مالک کی کسی چیز کی تو آدمی کوئی موازنہ تو کرے کہیں۔ امام مالک میں نے بتا دیا تھا، قصہ بھی سنا دیا تھا، وہ تھی تو بند کر دی تھی انہوں نے وہیں امام مالک۔ لیکن وہ کہتے یہی تھے کہ خبردار امام مالک امیر المومنین فی الحدیث۔ امام وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا کہتے ہیں، وہ اس کو قابل حجت مانتے ہیں، کس کو؟ مدینے کے تعامل کو۔ صحابہ جب تک حضور کی حیات رہی، تمام صحابہ وہاں رہے، اس وقت تک تو تعامل بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو صحابہ سب نکل گئے حضور کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، پھر تعامل کا دعویٰ کیسے؟ تو کوئی کہیں چلا گیا، کسی نے کوئی مرکز اختیار کر لیا، کسی نے کوئی مرکز، وہاں وہ رہے نہیں۔ جو صحابہ فقہائے صحابہ تھے وہ تو نکل چکے۔ ایک دن زید بن ثابت، آپ بتائیے، امام وہ کہتے ہیں کہ یہ تعامل اہل مدینہ سے وہ ہے،
ان کے دور کا تعامل تو نہیں ہے. سوچنا چاہیے نا کچھ. امام مالک کی تو انہوں نے تو اپنی ایک موت کا علیحدہ کی ہے. اس نے سب بتایا ہے کہ امام مالک موت امام مالک کی ہے. ویسے وہ روایت ان سے ہی کرتے ہیں. تو ہر ایک سے انہوں نے کسب کمال کیا. انہی کا تھوڑی کیا، اوزاعی سے بھی کیا، اور لوگ اور ائمہ فن سے بھی کیا. اس سے کیا ہو، اس سے کیا کمی آ گئی. لیکن تدوین مذہب تو تدوین تو مذہب کی انہوں نے ہی کی ہے. مشرق میں تو ان کی موت کا جلد دی ہے. تو وہ تو مدون مذہب ہے ان کے، ان کا تو اور احسان ہے ان پر کہ ان کو شہرت اسی اعتبار سے ملی. تو وہ تو جب بیان کرتے تھے، روایت کرتے تھے موت کی، تو گھر بن جاتا تھا پورا باہر تک بھی. اور جب وہ اپنے لوگوں کی روایت سے کوئی سبق شروع کرتے تو اس میں وہ سب اتنا بڑا مجمع نہیں ہوتا تھا. تو بھائی وہاں تو اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ سب اہل کوفہ ان کی سندوں کو جانتے تھے. وہ کیوں بیٹھتے روز ان کی سبقات پڑھنے کے لیے؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس وقت بھر جاتا تھا جب وہ امام مالک سے روایت کرتے تھے. جب تو گھر بھر جاتا تھا، اس لیے کہ وہ مدون مذہب تھے ان کے. جیسے ہی حنفی مذہب کے مدون ہیں، وہ ان کے مذہب کے بھی مدون ہیں. تو یہ تو احسان ہوا وہ ان کا کہ انہوں نے ان کے مذہب کو کی بھی تجویز کی اور اس کی نشر و اشاعت کا جھنڈا بھی اپنے پاس رکھا. یہ تو فضیلت کی بات ہوئی. جی. اور سوال یہ پوچھے کہ بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہونا تو مفتی صاحب سے پوچھو. جبکہ اکثر میں تو مفتی نہیں ہوں. اور کے لیے تو کہا ہے، بخاری کے لیے تو نہیں ہے. اور چیزوں کے لیے بھی اصح کہا ہے، اس کو بھی کہو. اس سے پہلے جو خیر القرون کے اندر ادا کہا ہے، تو بھائی کیا ہوگا؟ اور وہ بھی امام شافعی نے کہا ہے. جو فتوا امام شافعی کے خلاف. وہ کہتے ہیں کہ بہت پیسہ. آگے لکھتے ہیں کہ جبکہ اکثر علماء بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں. اکثر علماء تو وہی ہے نا بھائی کہ خیر القرون کی امت نے کیا ہے کیا کہ ایسا ہے. یہ وہ خیر القرون کی امت تو گزر چکی، اس کے بعد تو یہ کتاب صحیح بخاری عالم وجود میں آئی ہے. اب آپ کہتے ہیں ساری امت کر، تو وہ امت اس میں داخل نہیں ہے خیر القرون کی. کچھ تو سوچ کے کہو بات. پھر وہ فقہ میں ان کا مذہب نہیں ہے، ورنہ ترمذی بیان کرتا سارے مذہبوں کو تو نقل کرتا ہے. آپ بتایا، آپ نے پڑھایا، آپ بتائیں صحابہ کس صحابہ کا انہوں نے مذہب نقل کیا ہے اور تابعین کا کس طرح کیا ہے. آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کتنے صحابہ کا نقل کیا، انہیں کے نام بتا دو تو مجھے.
کسی ایک کا بھی بتا دو، چلو آپ تو ایک کا بھی نہیں بتا سکتے۔ ترمذی پڑھنے کے بعد 12 جگہ تو حضرت ابوبکر صدیق، 12 ابواب میں تو حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے۔ اور چلو آگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کتنی جگہ ہے ہم بتا دیں گے۔ کیا آپ پڑھتے کس طرح سے ہیں؟ کسی کو تو رو رہا ہوں اور کسی چیز کو کے لیے رہا ہوں۔ یہ سب ہم نے اس میں بتا دیا ہے جو آ رہی ہے دوسری چیز کیا نصاب تعلیم کا ہے پہلے حصہ۔ اور بابا جی کتاب الاثار اور مسند امام اعظم میں کیا فرق ہے؟ کتاب الاثار میں تو صرف آثار کا مطلب یہ کہ احکام سے بیٹھے، اس میں وہ نہیں ہے بابا جب کے اور فلاں کے اور فلاں کے، یہ اور جو ہے نا وہ نہیں ہے، صرف احکام سب تو حکم بتانا ہے اور اباب میں نہیں نا آپ تو کوئی چیز کو دیکھیے کس کے حدیثوں کا کتنا اثر ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ نصابی کتاب ہے اور اس میں ان کا تصور ہے مقام، اس وجہ سے تو پھر بہت سے بہار میں ان کا وہ بھی نہیں چلن بھی نہیں ہو۔ صاحب کے اعتبار سے کوئی کتاب ہے جو فضیلت ہے پہلوں قرون کو حاصل ہو، کسی کو بھی حاصل نہیں۔ اگر آپ یہی کریں گے تو پھر تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بھی خیر قرون کا عالم ہوا، ڈاکٹر یہ جو ہے فرانس سے ہمارا چلے گا حامد جناب ڈاکٹر، اس نے سارے وسیلے جمع کر دیے قید رسالت، تو اس کو بھی کہو تو وہ بھی بخاری ہے۔ جو تصنیفات اس دور میں ہوئی ہے وہ افضل ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات اس نے کی ہے سرکشی پڑھا رہا تھا تو اس وہاں اور مجھے یہ بات معلوم ارے بہت کام کی بات ہے ہر چیز میں آپ کو اسی لیے حضور نے اس میں بھی بتائی اور باڑ کے برابر جنت تو نہیں پہنچو ٹھیک ہے، یہ ہر چیز میں یہی بات ہوگی، ان کو ایسے نہیں، ان کا وہ قرآن نے کہا کہ اتقاکم ہر چیز کی اتنی بات وہ تو بالکل وہ مسلم یہی تو بات کہہ رہا ہے، مسلم سے جو بات لڑائی لڑ رہا ہے وہ مخالف ہے، وہ اسی بات سے تو کہتا ہے کہ کیسے بات یہ کیسے درست ہو سکتی ہے، یہ بات مثالوں پر مثالیں دیتے چلا جا رہا ہے۔ آپ بین القرون پہ قدم لگاتے ہو،
درست نہیں کسی حال میں. یہ کہہ رہے آپ مسلم، آپ مسلم بھی بیچارے کو دھکا دے کے نیچے چلا رہے، وہ نام لینا بھی ایزیلی پسند نہیں کرتا، منتحل کہتا ہے. اور حافظ صاحب کہتے ہیں الزم بخاری، اس نے بخاری میں الزام یہ جو ہے نا، اس نے بخاری ہی کو الزام ساری عمر تو انہوں نے بخاری شریف کی وہ کی ہے، شرح لکھی ہے. وہ خود کہتے ہیں الزم بخاری. آپ کہتے نہیں کوئی اور آدمی ہے فلانا ہے تو ہوگا، یہ ہوگا تحریر میں ہوگا چلے گا؟ تحریر میں ہے کیا بات ہوگی؟ چلیے آگے. سیاستہ کے مصنفین حنفی نہیں، پھر دیوبندیوں کے مدارس میں سیاستہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے پڑھانے والے جو کچھ پڑھا جاتا ہے. حضرت رائے پوری کا یہ انسائکلوپیڈیا انہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا لکھی تو کسی اور نے، لیکن انہوں نے بس تیار کر دی. اس میں ہے گا کہ یا تو یہ نصاب ختم کرو، یہ ڈھنگ سے پڑھاؤ. چلو آگے. فن جرح و تعدیل کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جب فن جرح و تعدیل کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جس جرح و تعدیل کی ابتدا بولیے امی کا جاہلیہ پڑھی بخاری میں نہیں پڑھی، کیوں نہیں پوچھا استاد سے؟ یہ جرح کا یہاں حضور کر رہے ہیں اور سوال صحیح ہے. میرا منہ دیکھتا ہے بخاری میں اور سناؤ. آدمی بھی بلتا کو بلا لیا انہوں نے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا منافق گردن مار دوں ابھی اجازت دیجیے. لیکن کیا کہتے ہو؟ حضور نے فرمایا تعدیل کی اسی وقت ان کی. جانتے ہو کون ہے یہ بدری صحابہ ہیں، ان کی مدافعت یہ کہتے ہو. ان کی تعلیم تو اللہ میاں نے کر رکھی ہے. امتحان اللہ قلوبهم، اللہ میاں کر رکھی. ایک مثال اور دیکھیے، جس جرح و تعدیل تو وہیں آ گئی ہے. صحابہ کا خود حضور کر رہے ہیں اور ان کی تعدیل بھی فرما رہے ہیں. اس سے زیادہ بچہ کوئی نہیں. تعدیل کی بھی مثالیں وہاں آئے اور جرح کی بھی. چلیے یہ فن تو وہیں ہوا ہے مدبر پہلے رسالت میں. اب آپ کہتے ہیں کہاں کون سی کتاب سے وہاں امام بخاری کی تھی کتاب 100 اور امام بخاری نے کیا کم کیا کا جن کو ضعیف کہا ہے قرار دیا اسی سے روایت کی ہے بخاری میں. ہم تو کچھ کہتے ہیں کیسے دو جواب کتنے ہیں جن کی وہاں تہذیب کی ہے وہیں سے روایت کی بخاری کے. حدیث کی طالب علم کو کس نظر سے سیاستوں کو پڑھنا چاہیے جس طریقے کے ذریعے حدیث کے مجموعے سے بھی مناسبت ہو اور امتحانی سطح پر بھی نصاب مکمل ہو جائے؟ یہ ہم نے اپنے اساتذہ سے نہیں پوچھا اب تک. جب سارا پیسہ ختم ہو گیا آپ پوچھ رہے
جب فقی احکام پر پہلی کتاب کتاب الاثار ہے تو صحت میں بھی اسی کو مقدم ہونا چاہیے. اسی کو مقدم رکھتے اسی کو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اہل کوفہ میں سے تھے، پھر ان کی احناف کے ساتھ مخالفت کی کیا وجہ تھی؟ 100 مسائل میں. آپ کی کیا وجہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے مخالفت کرتے ہیں فتاوے میں؟ مجتہد تو مخالفت کرے گا اور جواب بھی دے گا. تو یہی ہے کہ تو اس میں مجتہد کیوں پیدا ہوتے؟ ایک اعتبار ایک ڈگری کا ہے کیا؟ کسی کا 100 کا، کسی کا 80 کا، کسی کا 60 کا ہے، فرق تو ہوگا. اسی لیے تو ہے. اور وہ فتاوے میں معافی مل رہی ہے. وہاں اجتہاد فتاوی کرتا ہے تو بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے، اور اگر مصیب ہوتا ہے تو دو اجر ملتے ہیں. اسی لیے کہ یہ سلسلہ قائم رہے قیامت تک تاکہ امت کے مسائل حل ہوتے رہیں. یہ کبھی نہیں دیکھیں گے. جو مجتہد ہوگا تو معارضہ کرتا ہے. کیا مسند امام اعظم امام صاحب کی تصنیف ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ امام صاحب کو 3 حدیثیں یاد تھیں؟ بہت بڑی بات ہے 3 حدیثیں یاد ہوں اور اتنے مسائل انہوں نے مدون کر دی ہوں تو پھر تو بھائی پوچھو مت آپ. اور آپ بھی اس پہ عمل کرتے ہو. آپ سے زیادہ بیوقوف کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ کسی شاگرد نے امام صاحب کی رائے کی مخالفت نہ کی، نہ زندگی میں نہ وفات کے بعد، تو ہم جو فقہ کے مسائل میں صاحبین کی امام صاحب کی رائے. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ نہیں مخالفت کی. مخالفت تو امام مالک وہ امام محمد بھی کرتے ہیں اور امام خالد صاحب بھی کرتے ہیں، مگر ان کے اوپر کوئی دلیل تو ہوتی ہے نا. اتنی مخالفت تو نہیں کہ ہر مسئلے میں کر رہے ہیں. کرتے ہیں وہ، جس سے تمہارا یہ کہ وہ بھی مجتہد ہے، لیکن ان کے آگے سرنڈر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا تھا کہ انہوں نے تو ایک جماعت بنا، اس میں حضرت جو تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو 100 جگہ ان سے مخالفت کی انہوں نے، لیکن جب ہوتا تھا تو پھر وہ جاری کرتے تھے تو اس میں سرنڈر ہو جاتے. اختلاف کرنا تو بری بات نہیں ہے. آپ کی اپنے بات سے بھی بعض باتوں میں اختلاف کرتے لیکن یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ خود مجتہد تھے تو ان کے اجتہادات کی نسبت انہی کی طرف ہوتی ہے جو کہ شافعی مذہب کے نام سے مشہور ہے. تو امام محمد رحمہ اللہ بھی مجتہد تھے، ان کے اجتہادات کو حنفیت کی طرف منسوخ کیوں کیا جاتا ہے، حالانکہ امام محمد رحمہ اللہ خود امام اور مجتہد تھے؟ چاہیے کہ امام شافعی کی طرف نسبت کرتے. ارے بھائی وہ تو کہتے ہی ہیں کہ سب سے زیادہ ممنون تو امام محمد سے تو ہم نے سیکھا ہے نا. اور امام شاہ وہ تلمذ کیوں کرتے ہو؟ اگر ان میں یہ چیز
कोई इज्जतदार इमाम शाफी मैं तरफ को करता हूँ। तो ये तो होता है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की उन्होंने तरबियत की उनके जवाबात दिए हैं। उसने 2 बोरे लिखे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद ने, और एक किताब मांगी थी तो उस पे शेर भी गए हैं उन्होंने। इमाम शाफी की जुबान नहीं चकती उनकी तारीफ करते हुए, तो कहते कि इतना ज़हीन और आदमी मैंने और मोटा इतना चुस्त देखा ही नहीं। अनवाउल उलूम की मारिफत के लिए किन किताबों की तरफ रुजू किया जाए? अनवाउल उलूम की मारिफत के लिए किन किताब की तरफ रुजू किया जाए? तो ये आप दौरे में पूछ रहे हो, जो बहुत पहले ये कितनी किताबें हैं उसमें उलूम के ऊपर, आप पढ़ते नहीं तो हम क्या करें, आपको तो पता ही नहीं अनवाउल उलूम। और आप अब करेंगे इसका तो देख रहे हैं कितनी नौएं हैं उसमें उलूम की, जितने अदवाब है वो सब नौ है नहीं है। क्या खास समझ में आएगी हमारे, इतने अनुवाद तो इतने हैं, कितने अफवाब हैं। तो क्लासिफिकेशन में तो 2 जितने हैं, 2 जिसमें उस हेडिंग है सब्जेक्ट के, कहाँ है किस दुनिया में रहते हो भाई साहब। चलो इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह के अहनाफ की मुस्तदल अहादीस के बारे में बहुत जगह पर लम अजिद कहा, इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या किया मुखालिफत की, क्या लम अजिद कहा, लम अजिद तो लम अजिद तो अब ये तो उन्होंने अपने एतराफ़ किया तो ये मुझे नहीं मिली, ये तो नहीं कहा, क्या ही नहीं। पहले हदीस हजरात की तरफ से सवाल होते हैं मुकल्लिदीन पर, क्या हजरात अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तक़लीद करते हैं, हालांकि उनके शागिर्दों का भी उनके साथ इख्तिलाफ, हालांकि उनके शागिर्द भी कभी उनके साथ इख्तिलाफ करते हैं? हम कब आपसे कहते हैं कि आप ये जो है ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वो लिखा है, आपने क्या कहते हैं वो सहाबा की छुट्टी तरबियत, ये उसी का जवाब है ना। तुम लिख दो, बता दो कि ये फिरका की तरबियत नहीं थी, कहते बस खत्म हो गया। और फिर तुम कहते हो कि किसी की तकलीफ नहीं करते तो इमाम साहब की क्यों तकलीफ करते हो नमाज में, उससे पहले सलाम फेर दो, फिर देखें नमाज हो जाए तुम्हारी। तकलीफ से बस चल, और जो इंसाइक्लोपीडिया आ गया सवाल जी। गैर मुकल्लिदीन ये एतराज़ करते हैं कि आप लोग सिर्फ गैर मुकल्लिदीन ये एतराज़ात करते हैं कि आप लोग सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुकल्लिद हैं, तो फिर इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के अक़वाल पर क्यों फतवा देते हो? हाँ भाई, हमने पहले हमने अपने बचपन में यही देखा कि लोग कहते थे कि आपके इमाम साहब ने ये कहा है कि देखो मेरे हदीस के खिलाफ अगर तुम मेरी कोई चीज देखो मसला देखो तो दोनों दीवार पे मार दो। तो बेचारे हमारे जैसे वो चाहे लोग बेचारे आम आदमी कहते थे कि साहब देखो इमाम साहब ने तो ये कहा है इसलिए हम ये लगाएंगे जोर से। तो इमाम साहब ने आपसे तो नहीं कहा था कि दीवार में मार, अपने शागिर्दों से कहा था जो समझते थे बात को। आपसे समझे कि इमाम साहब ने हमारे से कहा है, हम ये बराबर नहीं करते तो भी तो कहता हूँ जमाने का कि फरूक को समझो खुदा के। चलो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इतनी ज़्यादा कसरत से रिवायत नकल की हैं, मगर जब फतवे की बात आती है तो उनका फतवा क्यों काबिल कबूल नहीं?
तो ये तो आप उन्हीं से पूछिए, कुरान दुआ करे कि क्या बात है। ऐसे ऐसा जब बोल रहे तो मुश्तहिद अगर होते तो उसी दौर के तो सब आखिर उम्र में हो गए होंगे मुश्तहिद, तो हम नहीं कहते, मगर उस जमाने में उन्होंने कब इश्तिहाद के लिए दुआ तफक्को के लिए कराई थी, उन्होंने तो ये कहा दुआ भी हुजूर से कराई थी इसलिए कि मुझे याद हो जाए, फहम की कराई थी क्या? फिर तो क्या कर सकते हैं। और फिर मैंने अभी कल ही आपको सुनाया था उनका वाकया कि वो कैसी तबलीग की थी हजरत मौला, वो उसके लिए वो भी नहीं थे, रेडी भी नहीं थे फतवा करने के, बस बयान करते थे वो और हदीस सुनाते थे बस, और इनका मुआवजा होता रहता था हजरत आयशा सिद्दीक़ा और हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। तो वो मुश्तहिद होते तो वो मुआवजा करते, वो कहते भाई मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ और तुम एक मिसालें पेश करते हो, बस मुश्तहिद तो बड़े अपने मसले की दलील से पेश करेगा ना, मुआवजा करेगा, वो तो मुआवजा नहीं करते ये बता। और सिर्फ कल के दर्स में आपने फरमाया था कि तबलीग अहादीस का काम भी सहाबाए-किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के दौर में हुआ था। क्या तजवीज का तबलीग अहादीस का अहबाब की तो जी बिल्कुल मैंने कहा है कि तबलीग का बात साहबा ने किया, और सबसे पहले बाब तलाक कायम करके एक साहब ने अहादीस जमा फरमाई थी जिसका नाम आपने शाबी बताया है। आया शाबी भी सहाबी है या ताबई में से? या अल्लाह, शाबी ताबी इनका और उनका इमाम मोहम्मद वो नहीं, वो इब्राहिम नखाई, इब्राहिम नखाई और शाबी, शाबी का शाबी भी इमाम साहब और उसका, तो ये दोनों इमाम वो जो थे इब्राहिम नखाई वो तो इसके हदीस, वो ये कहते थे, हाँ वो कहते थे कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत तो उसके लिए है आप, वो ये फरमाते थे कि इनकी रिवायत तो उसके लिए है आखिर, इतने बड़े भट्टी थे वो। सहरवी हदीस जानते हो? सहरवी हदीस हदीस की परख रखने वाला, ये छोटी और ये दुरुस्त है। तो हमने देखा है ना हमारे जमाने में तो ये चांदी का सिक्का था, 1 रुपया चांदी का, वो भी बहुत वजनी होता था, तो वो सर्राफ जो था वो 1 रुपये को उठाता और यूं करता और फेंक देता, ये उठा और ये सही है, तो ये सहरवी हदीस है। तो दोनों बैठ जाते थे, होते थे पैसे इनकी, और फिर जब इनके पास से जखीरा खत्म हो जाता था तो देखते थे हदीस का, तो देखते थे कि अब ये सहरवी हदीस का ये कैसे निकालते हैं, बस निकाले वो बहुत गलत मसली है वो, क्या कहते हैं इब्राहिम नखाई, इनकी वो है ना भाई, इनके बाद तरबियत हुई जो भाई हो गया जी। कल से भाई आप खुद ही पढ़ो, पढ़ना होगा आप लोगों को और सब करा देना, उसको माफ किया।